بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں پھر مسجد میں حاضر ہو کر اپنے حضور جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین مکرم، ماہ شعبان اختتام کی جانب جا رہا ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس حوالہ سے ہم نے آج بخاری شریف سے چند حدیث مبارکہ جن میں نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے فضائل کو بیان فرمایا، ان کا ذکر کریں گے تاکہ اہل ایمان جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ کو ادا کر کے اللہ قدوس کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں اور اس سزا سے بچنے کا اہتمام کریں جس کا ذکر احادیث طیبہ کے اندر آیا۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جب کتاب الزکوٰۃ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے ان الفاظ کے ساتھ آغاز کیا، وقول اللہ تعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہتے اللہ کریم کا فرمان ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما حدثنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ فذکر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یامر بالصلاة والزکاة والصلة والعفاف۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا مجھے ابو سفیان نے خبر دی ہے کہ انہوں نے نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث بیان فرمائی، فقال یأمرنا بالصلاة والزکاة والصلة والعفاف۔ نبی مکرم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ارشاد فرمایا۔ فرمایا ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، ہم صلہ رحمی کریں اور پاک دامنی کو اختیار کریں، اور جتنے بھی اعمال صالح ہیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، یہ ساری نیکیاں صرف اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہیں۔ اس کے بعد جو بخاری شریف میں حدیث مبارکہ آئی ہے جس کا نمبر 1395 ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ، اس لیے کہ یہ الفاظ مبارکہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے اصحاب کبار سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث معاذ رضی اللہ عنہ الی الیمن۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ کو یمن کی جانب بھیجا۔ اب ان کا جو تربیت فرمانے کا انداز تھا، اس کی آج ہمیں ضرورت ہے کہ افراد امت کی تربیت کیسی کرنی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور وہ لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، بے تاب ہیں، مضطرب ہیں کہ ہمیں اللہ کا عرفان نصیب ہو، ہمیں ہماری منزل مقصود نصیب ہو، ان لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اسلام کی دعوت کیسے دینی ہے؟ تو فرمایا فقالدہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سب سے پہلے یمن میں جا کر ان لوگوں کو جو دعوت دینی ہے، وہ کیا دعوت دینی ہے؟ اس بات کا انہیں یعنی ادراک کروانا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ پہلا سبق تھا کہ یمن والوں کو جا کے اللہ کریم کی توحید کا اور میری رسالت کا پتہ دینا، اس کے بارے باخبر کرنا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فرمایا جب وہ اس بات کو تسلیم کریں، فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اس کے بعد انہیں یہ بتانا کہ اللہ کریم نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہارے مالوں میں سے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ ترتیب سب سے پہلے اللہ قدوس کی وحدانیت کی گواہی، نبی مکرم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی، اس کے بعد نماز پنجگانہ کا فرمانا، تیسرے نمبر پہ فرمایا ان سے فرمائیے گا کہ جو اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، جو صاحب نصاب ہیں، ان پر اللہ کریم نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے۔ اور یہاں پر بڑا کمال کا نقطہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے، کس کو لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات لا یحتاج ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن زکوٰۃ دینی کس لیے ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، زکوٰۃ یہ ہے کہ تمہارے امیروں سے، تمہارے مالداروں سے، تمہارے اغنیاء سے مال لے کر تمہارے ہی فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی تاکہ علاقے کے اندر خوشحالی پیدا ہو۔ وہ فقراء جن کو اللہ کریم نے مال کم عطا فرمایا ہے، اغنیاء اپنا مال ان پر ایثار کر کے رب کی بھی رضا حاصل کریں اور ان فقراء کی دعائیں بھی حاصل کریں، یہ مقصد بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد وہ حدیث مبارکہ جو 1397 نمبر پر موجود ہے، اس کو بھی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا۔ سوال بڑا پیارا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر مسلمان اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی اپنی منشا کے مطابق سوال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے اپنے اپنے ذوق کے سوال کیے۔ یہ سوال بھی ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ سوال اگرچہ ہر جائز کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سوال بھی رب کی بارگاہ میں کرنا چاہیے بندے کو۔ تو کہا فقال دلنی علی امر اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میری رہنمائی فرمائیے اس بات پر کہ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ اللہ کریم مجھے جنت عطا فرما دے۔ اب صحابی کو یہ پتہ ہے کہ جنت کے اندر قرب مصطفیٰ بھی ہے، جنت کے اندر دیدار خدا بھی ہے، کیونکہ صحابہ اگر جنت کے مشتاق ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ جنت ہے، بلکہ اس لیے کہ یہاں بھی آنکھیں نبی مکرم علیہ السلام کی زیارت سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، جنت میں جا کے بھی حضور کے دیدار سے من ٹھنڈا ہوتا رہے، اللہ کریم کے دیدار کے جلووں سے ہمیں راحت نصیب ہوتی رہے۔ قال، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سائل نے جب سوال کیا کوئی ایسا عمل عطا فرمائیے نا کہ جنت میں چلا جاؤں، تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا بڑا قابل غور، فرمایا قال تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا،
پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا کہ کبھی کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، اس کی وحدہ لا شریک شان کے اوپر ہمیشہ پہرا دیتے رہنا، اس بات کی ہمیشہ گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ازل سے لے کر ابد تک اس کی ذات وحدانیت میں بالکل تنہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی اس کی مخلوق، مرسلین بھی اس کے پیارے محبوب، واحد اللہ کریم ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرمایا اس کے بعد اللہ نے جو 5 نمازیں فرض کی ہیں ان نمازوں کی پابندی کرنا۔ پہلی بات کیا تھی؟ عقیدے پہ پہرا دینا، اور یہ حدیث مبارکہ جو پہلے میں نے بیان کی ہے جناب حضرت معاذ والی، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے عقیدے کو پکا کرے، اپنی سوچ کو بالکل بعین ہی اصحاب و اہل بیت طہار کی سوچ کے مطابق کرے۔ کبھی صدیق اکبر کی سیرت کو دیکھے، کبھی عمر پاک کی سیرت کو دیکھے، کبھی جناب عثمان و علی کی سیرت کو دیکھے کہ انہوں نے اپنے کردار کے ساتھ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے، کس قدر آپ کی تعظیم و تکریم کو بجا لائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا 5 نمازوں کو ادا کرو جو فرض کی گئی ہیں، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، ہاں اور وہ جو زکوٰۃ اللہ کریم نے تمہارے اوپر فرض فرمائی ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرو، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اس کے بعد فرمایا رمضان کے روزے رکھو۔ پہلے کیا کرو؟ عبادت ایسے کرو کہ بالکل پکے موحد بنو، اہل توحید بنو۔ اس کے بعد فرمایا نماز پنجگانہ ادا کرو، اس کے بعد فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرو، اس کے بعد رمضان کے روزے رکھو۔ جب سائل نے اپنے سوال کا جواب پا لیا، اب سائل نے جو جملہ کہا وہ بھی کمال کا جملہ ہے کہ مسلمان کا ایمان کتنا پکا ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول کریم علیہ السلام فرمائیں تو صحابہ کا کام ہے، امتی کا کام ہے کہ اس بات پہ ڈٹ جائے۔ وہ ویسے بھی خالی بھی واپس لوٹ سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ توجہ، قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کیا؟ لا ازید علی ھذا، جتنا آپ نے فرمایا ہے میں اس میں زیادہ نہیں کروں گا۔ آج لوگ بدعات میں ڈوب گئے، مکروہات میں چلے گئے، نہیں، جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کما حق کو ہوں اسی پر عمل کروں گا۔ اب یہ جواب سن کر اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتنی خوشی ہوئی، آپ نے وہاں پر کمال کی بشارت عطا فرمائی۔ فلما ولا، پس جب وہ واپس پلٹا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سوالی نے سوال کیا، نبی مکرم علیہ السلام نے جواب عطا فرمایا، اس نے پھر یہ کہا کہ میں اب اس میں زیادہ نہیں کروں گا، گویا کہ جو آپ نے فرمایا ہے اسی پر عمل کرتا رہوں گا۔ جب وہ واپس پلٹا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، فرمایا جس کو یہ بات بھلی لگے، جس کو یہ پسند ہو، جس کو یہ اس بات کی خوشی ہو، جس کو یہ سن کر سرور آ جائے کہ میں جنتیوں میں سے کسی جنتی کو دیکھوں، اہل جنت میں سے کسی جنتی کا مشاہدہ اور نظارہ کروں، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، نبی پاک نے فرمایا وہ اس بندے کو دیکھ لو۔ تو اس حدیث پاک نے جو بخاری میں لکھی ہے بتایا کہ اللہ کریم نے ہمارے نبی مکرم علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ تمہارے سامنے گزرنے والے جنتی کون کون سے ہیں، اور فیصلہ بخاری شریف کر رہی ہے، قول رسول علیہ السلام کر رہا ہے، تو آپ نے باقاعدہ اشارہ کر کے فرمایا فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، اس کی جانب دیکھو۔ اس حدیث نے یہ بتایا کہ جو بندہ توحید پرست ہو، جو نماز کو قائم کرنے والا ہو، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہو، جو رمضان کے روزے رکھنے والا ہو، اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں رہتا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کا پکا ہو، اس کا ایمان کامل اور اکمل ہو۔ اور بعض لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس امارہ کو بھی پیدا فرمایا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیت مبارکہ موجود ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس امارہ ہے برائی کا حکم دیتا ہے۔ اب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر ہر بندہ رب کا پیارا بن جاتا،
کیونکہ مال اور اولاد یہ آزمائش ہے. یہ بات ہے یقین اس بات پر کہ دیا اللہ نے ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے راستوں میں خرچ کرنے لگتا ہے پھر ساتھ ہی شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے نا، یہ بھی تو کام کرنا ہے نا، گھر بھی تو بنانا ہے، گاڑی بھی تو لینی ہے نا، اپنے کاروبار کو ڈیولپ بھی تو کرنا ہے نا، فلاں کام بھی تو کرنے والا ہے. اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جو زکوٰۃ فرض ہے اس کو ادا کر کے کہیں رب کو راضی نہ کر لے، کیونکہ اس کے دشمن ہونے پر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ شیطان کو دشمن ہم کم سمجھتے ہیں، اہل ایمان کو دشمن زیادہ سمجھتے ہیں. جس کی دشمنی پہ اللہ کی گواہی، قرآن کی گواہی موجود ہے، اس کو ہم نے دوست بنا رکھا ہے معاذ اللہ. اور جو اہل ایمان ہمارے خیر خواہ ہیں، جو ہمارے طلبگار ہیں، جو حسن ظن رکھنے والے ہیں، ہم ان کے بارے میں بدگمانی سے کام لیتے ہیں. اہل ایمان توجہ کیجئے، اپنے باطن پر، اپنے ظاہر پر، اپنی سوچ پر توجہ کیجئے، کیونکہ ایمان کا قبلہ ہمیشہ سیدھا رکھنا ہے. ایمان ہمیشہ صدیق و عمر جیسا، عثمان و علی جیسا، امام حسن حسین جیسا رکھنا ہے. اور یہ دعا کرنی کہ اللہ کریم ہمارا ایمان انہی کاملین کے ایمان کے تابع رکھے. ان جیسا ہمارا ایمان ہوگا تو ہمارا ایمان پروان چڑھے گا، ہمارے اعمال سارے رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. تو میں عرض کر رہا تھا، مال آیا، شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا کہ اتنے زیادہ کام تو کرنے والے ہیں، تم کدھر جا رہے ہو. یا پھر انسان ہے نا جی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لین دین کے جو معاملات ہیں یہاں پر، اکثر جب ہم نے کسی سے کیش لینا ہوتا ہے تو پھر ہماری دوڑ بڑی تیز ہوتی ہے کہ جلدی سے مل جانا چاہیے، اور جب کسی کو دینا ہوتا ہے تو پھر شیطان آ جاتا ہے. کئی بار ہم گھر پہ ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت غلط کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ بیٹا جاؤ نہ کہہ دو کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں. ایسا بھی معاشرے میں ہوتا ہے کہ بندہ گھر میں ہوتے ہوئے اس سے ملنا نہیں چاہتا جو اس کا محسن ہوتا ہے، اور اپنے ہی بیٹوں سے کہہ رہا ہوتا ہے جاؤ نہ کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں. کیوں؟ اگر ملوں گا تو پہلے کتنی مرتبہ اس سے کہہ چکا ہوں کہ کل آنا، پرسوں آنا، ترسوں آنا، ہفتہ کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد، آج کیا کہوں گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہوتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر اس سے ملاقات کر کے شریعت کی جو صورتیں ہیں اس کے مطابق معاملہ رکھنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور زکوٰۃ کے بارے میں شریعت نے جو ضابطہ بنایا بڑا کمال، کیونکہ دین اسلام آخری دین ہے، قرآن رب کی آخری کتاب ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام آخری نبی اور آخری رسول ہیں. یہ دین پوری کائنات کے لیے ہے، قیامت تک امام مہدی بھی آ جائیں، عیسیٰ بھی آ جائیں، اسی دین کے تابع ہو کے زندگی گزاریں گے. یہ اتنی شان والا دین ہے. تو کیا کہا، فرمایا 1 تولہ 2 3 4 5 6 7 تولہ سونا کچھ نہیں. ہاں جب تمہارے پاس سونے کی مقدار 7.5 تولہ پہ پہنچے گی تو پھر رب تم سے زکوٰۃ کا تقاضا کرتا ہے. چھوٹی بات تو نہیں ہے نا جی، کیونکہ اللہ کریم جو ہوا اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا حدیث میں کہ زکوٰۃ تمہیں سے لی جائے گی اور تمہارے فقراء میں بانٹ دی جائے گی. مشکل کام نہیں، آسان ہے. فرمایا جب 7.5 تولہ سونا رب عطا کرے اس میں سے زکوٰۃ کو نکالنا. پھر فرمایا ہاں اگر 52.5 تولہ چاندی 50 تولہ بھی ہو تو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، آپ گناہ گار نہیں. ہاں جو ہی وہ 52.5 تولہ پہ پہنچی ہے پھر اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے پھر رب کے ہاں آپ گناہ گار ہیں. اور ایک اور بات کہ ایک بندہ کچھ اس کے پاس چاندی ہے، کچھ اس کے پاس سونا ہے، اب یہ ہو گئی 2 چیزیں، اور کچھ اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں. اب وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو دیکھے کیا میں صاحب نصاب ہوں، کیونکہ صاحب نصاب نے زکوٰۃ کو اس کو دینا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے. والدین میں سے نہ ہو، اولاد میں سے نہ ہو، باقی جس کو مرضی زکوٰۃ دے سکتا ہے. اب وہ ساری اپنی جو اماؤنٹ ہے، سونے کی قیمت، چاندی کی قیمت اور اپنے پیسوں کی قیمت، ان کو جمع کرے. اگر تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو موجودہ قیمت ہے اس کے مطابق رقم بنتی ہے تو پھر وہ خوش نصیب صاحب نصاب ہے. اس بات پر شکر ادا کرے کہ یا اللہ مجھے تو نے بانٹنے والا بنا دیا ہے. کیونکہ 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ ہے نا جی، لاکھ میں سے صرف 2500 روپے ادا کرنا ہے. 1 کروڑ میں سے 97.5 لاکھ آپ کے ہیں، 2.5 لاکھ فقراء کے ہیں، تو ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. دل کو سمجھانے والی. بہرحال
حدیث پاک بخاری شریف میں 1403 نمبر پر موجود ہے. الفاظ ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ فرمایا جس ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا, یہ تو یقین کاملہ دیتا اللہ تعالیٰ ہے, یہ تو جو بندہ ایمان کا کمزور بھی ہے اس کا بھی یقین ہے کہ عطا اللہ ہی کرتا ہے. فلم یؤدی زکاتہ فرمایا مال اللہ نے دیا ہے, اس مال میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا. مسل لہ یوم القیامہ شجاعا اقرا لہ فرمایا وہی مال جو اس نے روک رکھا تھا زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی, محشر کے دن قیامت کے دن ایک ایسے سانپ کا روپ دھار کر جس کے سر پہ بال نہیں ہوں گے. حلیہ بیان کیا نبی پاک نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کر, ایسا سانپ بنے گا جس کے سر پہ بال نہیں ہوں گے. زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ فرمایا قیامت کا دن ہوگا, وہ سانپ کیا کرے گا, یا تو اس کی آنکھوں پر جو سیاہ نقطے ہیں اس کا روپ دھارے گا اور اس کے گلے کا توق بن کر اس کی باچھوں کو پکڑے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, ان کے لیے نبی پاک نے بتایا کہ اللہ کا عذاب بڑا سختناک ہے, بڑا کربناک ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے مال میں سے اگر تم صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا. اور کہے گا کیا, یہاں تو پیسہ بولتا نہیں ہے, اور اگر یہاں سانپ بات کرے تو اس کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے, لیکن وہاں جو مال سانپ کا روپ اختیار کرے گا وہاں پہ آ کے کلام کرے گا. اور بتایا کس نے, نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ دیکھیے میرے آقا کی نگاہ نبوت کہاں تک کام کرتی ہے, علم مبارک کہاں تک کام کرتا ہے, کب قیامت برپا ہوگی, کب یہ وقت آئے گا. فرمایا تمہارا مال سانپ کا روپ اختیار کرنے کے بعد, تمہارے گلے کا توق بننے کے بعد تمہیں کہے گا کیا ثم یقول انا مالک, وہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں, انا کنزک, میں تمہارا خزانہ ہوں. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ زبان عطا فرمائے گا اور وہاں آ کر باقاعدہ اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ میں تمہارا مال ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں. تو جو لوگ نہیں ادا کریں گے زکوٰۃ کو ان کے لیے بے شمار سزائیں جو قرآن و سنت نے مقرر فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا ادراک عطا فرمائے کہ ہم زندگی میں فرائض کو ادا کر کے بری ذمہ ہو سکیں. اور مکتوبات امام ربانی جناب مجدد الفسانی رحمہ اللہ شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکتوبات طیبات کے اندر اگرچہ بہت کچھ عطا فرمایا. ترکی کے ایک شیخ اس کتاب سے اتنا متاثر ہوئے کہ بے جا دھڑک کے کہہ دیا کہ قرآن و سنت کے بعد, قرآن و حدیث کے بعد اگر کوئی کتاب اہمیت کی حامل ہے تو میرے قریب مکتوبات طیبات ہیں. اس میں آپ نے لکھا کہ بعض لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ اس سال بھر میں نے کئی نذرانے دیے ہیں, کئی میں نے صدقات اور خیرات کیے ہیں, کسی سوالی کو اپنے در سے خالی تو نہیں جانے دیا, تو شاید میں بری ذمہ ہو جاؤں. نہیں فرمایا یکدام در ادائے زکوٰۃ کے شریعت با امر فرمودہ است. فرماتے ہیں ایک دام زکوٰۃ کا ادا کرنا, 1 دینار زکوٰۃ کا ادا کرنا جس کا شریعت نے حکم ارشاد فرمایا ہے, در تخریب نفس سود مند ترست ازاں کے 1000 دینار از پیش خود صرف کنت. فرماتے ہیں 1000 دینار خرچ کرنا اس لیے کہ تو چاہتا ہے نا یہ بیوہ کو دے دوں اگرچہ جائز ہے, یتیم کو دے دوں جائز ہے, بہن کو دے دوں, بھائی کو دے دوں, پڑوسی کو, منگتوں کو. فرمایا 1000 دینار دینا اپنی جگہ اس وقت ٹھیک ہے, زکوٰۃ کو ادا کرے. اگر تو نے 1 دینار زکوٰۃ کا ادا نہیں کیا تو پھر یہ 1000 دینار جو تو نے دیے ہیں تیرے کام نہیں آئیں گے, کیونکہ اس میں تو اپنے آپ کو راضی کر رہا ہے نہ کہ اللہ کو راضی کر رہا ہے. اللہ کی رضا اس میں تھی کہ تیرے اوپر جو زکوٰۃ فرض تھی اس کو تو ادا کرتا. سامعین مکرم, یہ جو میں نے احادیث طیبہ سے اور مکتوبات طیبات سے کچھ الفاظ آپ کے ہاں پیش کیے ہیں, یہ اس لیے ہیں کہ میں اور آپ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کریں, نہ کہ معاذ اللہ شریعت کو اپنے تابع کریں.
یہ کام ہوتا ہے 2 نمبر پیروں کا، جاہلوں کا۔ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ جس مرضی منصب پر فائز ہو جائیں، ہمیشہ اپنے آپ کو قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے تابع رکھتے ہیں۔ اللہ کو دوست کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو، مالک الملک مجھ کو اور آپ کو دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔